مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا تھا کہ جب بھی آپ سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں آپ کو سیدھے راستے تک لے جانے میں۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہے شیطان۔ شیطان پر ہی اتنا لمبا بیان ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں بھئی اب دوسری چیز کی طرف آؤ، پھر تیسری چیز کی طرف آؤ، لیکن شیطان کے بارے میں رپورٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ وہی ختم نہیں ہو رہی۔ آج بھی تھوڑا سا شیطان کی کچھ مثالیں دے کے، کیونکہ شیطان جو برے عمل کو مزین کرتا ہے نا وہ بہت مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ آپ کا کام برا ہوگا، شیطان کہے گا بہت ہی اچھا کام ہے۔ آپ دیکھ لو ہر برائی کے پیچھے آپ کو اکثر یہی چیز نظر آئے گی۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، زینت بخش دی ہے شیطان نے۔ اچھا شیطان یہ کام کرتا کیوں ہے؟ یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی نا، شیطان کیسے بہکاتا ہے، یا یہ بھی ابھی تک 3 ہفتوں میں بھی نہیں بیٹھی ہے؟ بیٹھ گئی یہ بات ذہن میں، کیسے بہکاتا ہے؟ اگر میں سوال لکھ کے دوں کہ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ وہ انسان کو بہکاتا کیسے ہے، تو آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہے فوراً؟ آپ بتائیں گے کیا جواب آ رہا ہے؟ جی ہاں، دعوت کنا، غلط چیز کو دلائل کے ذریعے، غلط دلائل کے ذریعے کیا بنا کے پیش کرے گا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کو کہتے ہیں مزین۔ صحیح نہیں ہے، اچھا ہے، اتنا نہیں کر دیتا کہ یہ غلط نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ تو ضرورت ہے بھائی معاشرے کی۔ تو شیطان کا طریقہ واردات عمل، برے عمل پہ جیسے ایک بدبودار چیز ہے، علماء اس کی ایک مثال دیتے تھے، ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نے گوبر پلیٹ میں بھر کے، سامنے والے نے منگوائی بریانی، آپ نے پلیٹ میں کیا بھر دیا؟ گوبر، اس پہ چمک پٹی، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ چاندنی، وہ جو زردے کے اوپر چاندی کا ورق، چاندی کا ورق نہ چاروں طرف سے لپیٹ کے اس پہ زعفران کی اور مختلف قسم کی خوشبو چھڑک کے سامنے والے کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سامنے والا بے وقوف وہ اس کے کور کو دیکھ رہا ہے کہ واہ واہ تعریفیں کر رہا ہے، اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ بھائی اصل مال کہاں پڑا ہوا ہے، یہ ورق تھوڑی ہے، اصل تو اندر ہے۔ کہہ رہے نہیں اندر نہیں، دیکھنے میں چیز اچھی لگ رہی ہے، واہ واہ زبردست، دیکھنے میں
دنیا پرست آدمی، شہوت پرست آدمی، گمراہ آدمی کسی بھی چیز کو اختیار کرنے میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، سونگھنے میں کیسی لگتی ہے، چکھنے میں کیسی لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ اس سے زیادہ تحقیق کی وہ کوشش منہ تو جملہ تو نہیں کرتا. نشئی نشہ کیوں کرتا ہے؟ سونگھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. جب چرس ناک کے قریب لے کے جائے گا ایک دم دماغ اس کا کیا ہو جائے گا؟ معطر. واہ کیا، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ چرسیوں کی حالت دیکھو. اب تو چرسیوں نے ماننا چھوڑ دیا کہ ہم غلط ہیں. چرسی جو ہے نا وہ کہتا ہے اس میں کیا ہے، یہ کوئی نشہ تھوڑی ہے، یہ تو فریش ہو جاتا ہے آدمی، ڈرائیونگ صحیح کر لیتا ہے، کام صحیح کر لیتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی شادی کسی چرسی سے کر دینا پھر، کیونکہ بالکل ٹھیک چیز ہے. یہ کرے نہیں بھائی چرسی سے نہیں کرنی. اس کو پتہ ہے چرس پینے والا ڈپریشن میں جاتا ہے. داماد کبھی بھی چرسی نہیں بنایا جا سکتا، مارے گا پیٹے گا کچھ بھی کر دے گا آپ کی بیٹی کے ساتھ. اور اسمیل جو منہ سے بدبو آئے گی وہ جو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ بدبو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ ایک الگ ٹینشن. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان یہ عمل کو مزین کرتا کیوں، اس کا طریقہ واردات یہ کیوں ہے، کوئی اور طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا اس نے؟ شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے؟ برائی کو چمک پٹیاں لگا دینا. واہ واہ بڑا زبردست. اچھا صرف یہ شیطان نہیں کر رہا، یہ آج کل بہت سی کمپنیاں بھی یہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، فیملی پلاننگ والے بھی یہ کر رہے ہیں. 2 بچے ہی اچھے، صحت اچھی ہوگی اور بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، یہ بھی ایک برائی پہ لیبل کیا لگا دیا. اچھا حالانکہ اس کے اتنے سائڈ افیکٹ ہیں. جس قوم میں 2 بچوں کا رواج ہو جائے وہ تو قوم کا ویسے ہی ستیہ ناس ہو، صحتوں کا بھی ستیہ ناس، ڈپریشن بھی. اب اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا، بہت دفعہ بول چکا ہوں، لیکن ایک مثال ذہن میں آ گئی. جلدی شادی ایک آپ کی صحت کو بھی اچھا کرے گی، آپ کو ڈپریشن سے بچائے گی، آپ کو جوانی میں دادا بنا دے گی، اتنی اچھی چیز، لیکن اس پہ کیسے برے لیبل لگا کے ارے بچوں کا کھیل تھوڑی ہے شادی، ابے بھائی اوف توبہ اوف، ابھی سے اتنی عمر میں. آخر ایک ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری اپنی بیوی کی ہے نا میرے بھائی، جس سے فائدے بھی تو اٹھا رہا ہے، اور اس بیوی کی بھی ذمہ داری یہ مرد اٹھا رہا ہے، تو سبحان اللہ. لیکن نہیں ہے ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے اس کا بیڑا غرق. اب میرے بیان سن کے 35 سال میں لوگ الحمدللہ شادی کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں آپ کا بیان سنا تھا. ابھی کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، زیادہ نہیں چھیڑوں گا اس ٹاپک کو، یہ تو ایک مثال درمیان میں آ گئی. ماشاء اللہ 35-40 سال کے ہو گئے، بیان سن کے شادی تو کر لی انہوں نے، اب اولاد نہیں ہونے دے رہے. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کی شادی کو 3-4 سال ہو گئے، اولاد کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یار ایکچولی وہی ٹوپی ڈرامے نا، پڑھائی ابھی میں چاہ رہا ہوں وائف بھی پڑھ لیں اور میری بھی ایجوکیشن کمپلیٹ. میں نے کہا میرے بھائی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ابھی 2-4 سال کے بعد. ہاں بھائی، تو میں نے کہا ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اولاد اپنے اختیار میں ہے نہیں کہ جب آپ چاہیں ہو بھی جائے. کئی کیسز ایسے ہیں کہ شروع میں روکا، بعد میں انہوں نے چاہا تو اللہ نے کہا میں نہیں دوں گا. تو میں نے ان کو بتایا کہ بعض لوگ جب دانت ہوتے ہیں تو بادام نہیں کھاتے، پیسے بچاتے ہیں، لیکن جب بادام خریدتے ہیں تو بادام چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں رہتے. تو آپ کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے. میں نے کہا سارے کام ساتھ ساتھ کرو، شادی بھی ہو، بچے بھی ہوں، پڑھائی بھی ہو. ہمارے سارے کام اللہ کا شکر ہے ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا تو کوئی کام نہیں رکا، نہ بچوں کی وجہ سے نہ شادی کی وجہ سے. ایک مینجمنٹ کے تحت چلنا پڑتا ہے. جب بچے زیادہ ہو گئے، پہلے ایک بچہ تھا اس کو ہم اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر 2 ہو گئے دونوں کو لے جاتے، 4-5 ہو گئے، ہم نے کہا ہم تو سارے دن بچے اٹھا کے لے جاتے رہیں گے.
تو ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا کہ آپ ایک کلینک اسپیشل ہمارے بچوں کے لیے, کیا خیال ہے؟ ٹھیک, خیر یہ تو زیادہ ہو گئی, لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ والا ہے, یہ وہ والا ہے, یہ وہ والا نہیں ہے, یہ وہ والا ہے. تو خیر وہ ہر چیز ایک, جب آپ لائف گزارنا شروع کرتے ہیں تو ساری چیزیں خود بخود مینیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے بچے آپ کو ڈپریشن سے بچاتے ہیں. جتنا آدمی ٹینشن میں گھر جائے, چھوٹے بچے کلا بازیاں کھا رہے ہوں, باتیں کر رہے ہوں توتلی زبان میں, سلام کر رہے ہوں, اچھل رہے ہوں, یہ چیز انسان کو ویسے ہی خوش رکھتی ہے. خیر, تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی شیطان کا کام کیا ہے. اچھی چیز کو کیا بنا کے پیش کر دیا؟ بری. گرل فرینڈ کلچر انتہائی برا ہے, عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. اس کو اچھا بنا کے پیش کر دیا. ماں باپ سے بدسلوکی, باپ کی ڈانٹ کو برداشت نہ کرنا برا عمل ہے. آپ کے والد نے آپ کو غصے میں ڈانٹ سنائی, آپ چپ کر کے سنیں, آگے سے جواب نہ دیں. جواب دینا برا عمل ہے اس لیے کہ تمہارا باپ ہے. لیکن آج ڈراموں نے, فلموں نے, میڈیا نے جو ذہن, صاف طور پہ نہیں کہتے کہ باپ کے سامنے زبان نہ چلاؤ, صاف نہیں کہتے, لیکن جو ذہن بنایا ہے نا, وہ ذہن یہی ہے کہ یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ آپ کا باپ آپ کو ڈانٹے. آپ کی رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو باپ کی بھی تو رسپیکٹ کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو رپلائی کر رہے ہیں آگے سے, اس کی کیا عزت رہے گی. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی پہ لیبل لگانا. کس کا؟ اچھائی کا. کیوں شیطان اس طریقے سے واردات کیوں کرتا ہے؟ اصل میں اس لیے کرتا ہے کہ خود بھی گناہ اس نے اسی بیس پہ کیا تھا. جو شیطان, جس کی وجہ سے شیطان بنا ہے نا, شیطان شروع سے شیطان تھوڑی تھا. شروع میں تو ابلیس نام تھا اس کا. کتنا اچھا نام ہے دیکھیں بظاہر, یعنی اب تو بدنام ہو گیا یہ نام, ورنہ ابلیس. اگر قرآن میں یہ ابلیس کا تذکرہ نہ آتا, آپ بتاتے یہ صاحب ہیں جی ان کا نام ہے ابلیس, آپ کہتے ماشاء اللہ بڑا اچھا نام ہے. آپ یہی کہتے کہ میں اپنے بچوں کا نام بھی رکھوں گا, ایک کا تو رکھوں گا, آپ یہ سوچتے. تو یہ نام بدنام ہو گیا ابلیس, اور لقب ملا شیطان. شیطان کا لقب, نام شیطان نہیں ہے, شیطان کا لقب کیا ہے؟ شیطان. اصل نام تو ابلیس ہے نا. لقب کسے کہتے ہیں؟ آج کل کی نئی جنریشن کی اردو کی بھی ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہے. میں نے کسی سے بیان میں کہہ دیا کہ ایسے عمل سے براءت کا اعلان کرنا چاہیے. ایک صاحب ملے کہہ رہے ہیں یہ برات کا کیا مطلب؟ برات تو وہ ہوتی ہے جو لڑکی والے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے. میں نے کہا اردو کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. تو لقب کہتے ہیں جب آپ کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں, اس کی وجہ سے قوم کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے آپ کو خطاب ملتا ہے. آپ کو جیسے مادر ملت کا خطاب ملا فاطمہ جنا رحمہ اللہ تعالیٰ کو. یہ اردو میں عورت کے لیے رحمہ اللہ تعالیٰ ہے, سمجھتے ہو, اس لیے لوگ رحمۃ اللہ علیہا کہہ دیتے ہیں شارٹ میں. اور شہید ملت کا خطاب ملا کس کو؟ لیاقت علی خان کو. انہی کے نام پہ مکہ چوک کا نام مکہ چوک رکھا گیا. وہ لیاقت علی خان اکثر مکہ گھمایا کرتے تھے. تو اچھے کاموں کی وجہ سے اچھا خطاب ملتا ہے. شیطان نے ایسا کام کیا کہ اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے ایک خطاب ملا, ایوارڈ ملا. آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ شیطان. شیطنت سے, شیطنت حدود سے تجاوز کرنے والا, باغی. اور شیطان کا جب یہ لقب پڑا ہے تو ہر وہ جو شیطان والا کام کرے اس کو بھی لوگ پیار سے کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں. کتنا شیطان بچہ ہے کہتے ہیں نا.
تو شیطان عمل کو مزین اس لیے کرتا ہے، اسے پتہ ہے جس بیس پہ میں تباہ ہوا میں اسی بیس پہ انسان کو تباہ کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے تھکے تھکے کیوں بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ بائی دا وے ویسے ہی میں آپ لوگ سے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کیوں تھکے تھکے سے آپ لوگ چہرے تھکا تھکا چہرہ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو شیطان نے جس بیس پہ خود گناہ کیا ہے نا، خود شیطان اسی بیس پہ مجھ سے اور آپ سے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. خود کس بیس پہ کیا اس نے؟ بھائی ویڈیو نہیں بنائے. خود کس بیس پہ کیا اس نے؟ خود اس بیس پہ کیا، اپنے گناہ کو اپنے لیے کیا کر دیا؟ مزین. اللہ نے کہا اسجد لآدم، اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے کیا سوائے شیطان کے. اللہ کا غضب جب اس نے دیکھا کہ بھئی تو کیوں سجدہ نہیں کرتا، تو سوری کرنے کے بجائے اس نے اس برائی پہ چمک پٹیاں لگانا شروع کر دیں. اس کی مثال ہے آپ کسی کے سامنے پلیٹ میں بھر کے گوبر لائے، سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے تجھے بریانی لانے کو کہا تھا، پلاؤ لانے کو کہا تھا، کچھ نہیں تھا تو کوئی خوشبودار چیز لے آتا، یہ تو کیا لے آیا ہے؟ اب آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، یار میں غلطی سے کیا اٹھا کے لے آیا. لیکن آپ نے غلطی ماننی نہیں ہے، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ پچھلے بیان میں نے کہا تھا نا، آپ نہیں یعنی آپ کے علاوہ جو بھی غلطی کر کے نہ مانے وہ گدھا ہے. ظاہر سی بات ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤون. بھائی موزمبیک سے جو آئے ہوئے ہیں، بیان سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ان کی اردو ہے، افریقہ میں ہے، اردو بولتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ. تو اور آپ کی ویسے اوریجنل سچی مچی کی زبان کیا ہے؟ پرتگال کی زبان ہے وہاں. تو یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں مناظر بننا چاہتا ہوں، کل میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے. کوئی حرج تو نہیں ہے بتانے میں؟ میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ مناظر. کیونکہ وہاں فرقہ واریت بہت پھیل رہی ہے، یہاں سے پارسل ہو رہی ہے فرقہ واریت، یہاں سے بھی اور ایک اور جگہ سے بھی اس طرف میں نہیں جاؤں گا. تو میں مناظر بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان کو میں نے مشورہ دیا کہ مناظر نہ بنو، مضبوط علم حاصل کرو، مضبوط علم، اور اس مضبوط علم کی روشنی میں مثبت انداز میں دلائل دینا سیکھو. اگر مناظر بن گئے نا، کچھ مناظر تو ہوتے ہیں جو بڑے زبردست خاندانی بھی ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر مناظروں سے فرقہ واریت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو یہ کل آئے تھے کہ میں جا رہا ہوں کہیں مناظرہ سیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ پتلی گلی سے نکل لو، ٹھیک ہے نا. علم حاصل کرو مضبوطی کے ساتھ، اور پھر بہت محبت سے مثبت انداز میں سامنے والی کی عزت کا خیال کرتے ہوئے دلائل کے انبار لگا دو. یہ جو نیگیٹو انداز ہے نا بیان کرنے کا، مناظرے میں تو اکثر یہ ہوتا ہے اس کو نیچا دکھانا ہے. تو میں نے کہا مقبولیت اس میں بھی ہوگی آپ کی. آپ مناظر بن جاؤ اور فتوے بازی تھوپنا شروع کر دو، وہ ایسا اس کو یوں. تو میں نے کہا بہت، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ بڑا مجمع ہو جائے آپ کے پاس، لیکن سارے مکھنچو اور بے وقوف قسم کے لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے. جو لوگ بھی یوٹیوب پہ نیگیٹو انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی، مجمع ان کا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن خوب سمجھ لیں ایک بات، ان کے ویورشپ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ یار اتنے فالوورز ہیں. خوب سمجھ لیں اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. 20-22 کروڑ اور کی آبادی میں اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ جتنا بھی میل کچیل تھا سارا یہاں جمع ہو گیا ہے. وہ یوں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ان کے فالوورز نہیں ہیں، جن کی تعداد کروڑوں میں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
تو وہ متاثر ہوتا ہے یار میرے اتنے لاکھوں. بھائی یہ سارا جو قوم کا کچرا تھا نا, جو ہر وقت منفی باتیں کرنے والا, منفی سوچ, فتوے, وہ کافر, وہ ایسا, وہ گستاخ, وہ فلانا, وہ ڈمکانا, وہ یوں, وہ سارا کچرا اس کو کوئی مل نہیں رہا تھا بھنگی. صحیح ہے نا, ان کو کوئی بھنگی مل نہیں رہا تھا کہ جو ہر وقت کیڑے نکالنے کا کام کرے. تو ایک ان کو کوئی بھنگی مل جاتا ہے, وہ سارے اس بھنگی اور چمار کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی ویورشپ سے متاثر نہ ہوں, ویورشپ سے کبھی متاثر نہ ہوں. تو یہ جو لاکھوں ویورشپ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا نہیں ہے. جتنے تھے جمع ہو گئے. جو اہل حق ہوتے ہیں نا, جو پازیٹیو وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے تو سارے انہی کے ہیں. باقی جتنے بچے وہ کس کے ہوتے ہیں؟ وہ سارے انہی کے ہوتے ہیں, بے شک وہ ان کو سن نہ بھی رہے ہوں, نہ بھی سن رہے ہوں. چند فرقے ایسے ہیں جن سے میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ ان کے یہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. جب میری ٹریولنگ ہوئی, بہت زیادہ کھل کے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے, وہی بات ہو جائے گی نا مناظرے والی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس لوگ, پبلک نہیں ہے ان کے پاس. وہ غلط فرقے کا مطلب صحیح نہیں تھے وہ لوگ, کیونکہ جب آپ اس کو بکھیرتے ہیں نا ویورشپ کو پورے ملک میں, پوری دنیا میں, تو وہ بہت تھوڑے سے آبادی کے ریشو کے مقابلے میں بہت تھوڑے بچتے ہیں وہ. تو اس لیے خوب اس بات کو سمجھ لیں کہ فیس بک کی اور یوٹیوب کی ویورشپ کو دیکھ کر جو آدمی متاثر ہو اور اس خوش فہمی میں ہو کہ میرے فالوورز ماشاءاللہ اتنے زیادہ, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. جنرل مشرف اپنے فیس بک کے فرینڈز اور فالوورز کو دیکھ کر دبئی سے کراچی آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, کہ اتنے ملینز لوگوں نے مجھے فیس بک پہ لائک کیا ہوا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں اور جلسہ ہوگا. جناب جب آئے تو 5-6 ان کے اماں چاچا اور 1-2 رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بھی بولے نہیں تھا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے نہیں متاثر ہونا چاہیے. آپ کے جو اصل جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا, کچھ یوٹیوب پہ ہوں گے, کچھ ویسے ہی بکھرے ہوئے ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کے نظریات سے متفق ہیں, وہ آپ سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں. آپ دیکھ لو کبھی بھی اہل حق علماء جن سے لوگ محبت کرتے ہیں, جو بھی اہل حق علماء ہیں, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. جب وہ ان کے ہو سکتا ہے حمایت میں اتنے بیانات نہ آتے ہوں ان لوگوں کی طرف سے, لیکن جب وہ لوگوں میں نکلتے ہیں, لوگ ان کو کتنی عزت دیتے ہیں, کیا حال ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کتنی زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو. پھر جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, یا ڈائریکٹ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو. پھر فرمایا اس کی محبت پھر اللہ زمین پہ اتار دیتے ہیں. یہاں بھی اچھے لوگوں کی محبت مراد ہے. چرسی ہیروئنچی اگر آپ سے محبت کرنے لگیں تو پھر یہ حدیث پیش کرنے کی نہیں ہے کہ دیکھو اتنے سارے چرسی مجھ سے کیا کرتے ہیں, محبت. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب محبت کرتے ہیں تو نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں کیا ہے, المرء, انسان جو ہے, یعرف, کیا حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے, بمن یخالل کے الفاظ ہیں کہ انسان پہچانا جاتا ہے, یعرف بمن فلینظر احدکم بمن یخالل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ مجھے عربی کے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوست سے. تو یہاں دوست سے مراد کون ہے؟ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں, ان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. جس قسم کے لسنر آپ کے ہیں, جس قسم کے فالوورز آپ کے ہیں, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ خود کس قسم کے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ کہیں سے گزرتے ہیں, سارے محلے کے چرسی دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں, یار سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ. 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, ہمیشہ جب ہوگا
تو آپ کے سسر صاحب اور سالوں کو شک ہوگا کہ ہمارا داماد اور بہنوئی آج کل کیا کر رہے ہیں. اصل میں ابھی کچھ ہوا تھا, ایسے ہی کیس میرے سامنے آئے. سالوں نے پکڑ لیا کس کو, بہنوئی کو. تو کسی کو پتہ تھوڑی ہے کس کی بات کرنا. تو وہ یہی ہوا کہ پتہ چلا جی چرس پی رہے ہیں ماشاء اللہ. بہنوئی صاحب کیا کر رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں. لوگ مشورہ تو ہم سے لیتے ہیں نا کہ بہنوئی چرس پی رہا ہے کیا کریں. اب ان کو جو میں نے بتایا آپ کو تھوڑی بتاؤں گا میں, چرس پی رہے کیا کریں. تو سارے چرسی آپ سے محبت کر رہے ہیں. شروع میں تو آپ تعویل کرو یار, چرسی کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کی بیس پہ, عقیدت تو کسی کو بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ وہی کر رہے ہیں, وہی لوگ دائیں بائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چپ کے ان کو چرس مہیا کرتے ہیں, ورنہ اتنی محبت نہیں ہو سکتی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں ان کو مناظرے کا سمجھا رہا تھا, یہ موزمبیق سے آئے ہیں. میں نے ان سے کہا آپ مناظر بنو گے, بہت بڑی پبلک آپ کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی. وہ ہوگی جو موزمبیق میں جتنی نیگیٹو سوچ رکھنے والے پھڈے باز لوگ تھے نا, سارے مختلف کونوں کھدروں سے, کھانچوں سے, پائپ لائنوں سے, گٹروں سے نکل کے جہاں جہاں جو مرا ہوا ہوگا اس کو ایک جان مل جائے گی. یار کوئی تو بندہ ہے طرح الٹی سوچ رکھتا ہے, ہر ایک کو برا کہتا ہے, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا. میرے مسلک اور میرے علاوہ دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہے. مسلک کے اندر پھر مسلک ہیں. تو مناظرے میں تو انسان صرف اپنے مسلک کا دفاع نہیں کرتا, مسلک کی فرقی کا بھی دفاع کرتا ہے. فرقے الگ ہیں, پھر ان کی فرقیاں بنی ہوئی ہیں, پھر فرقیوں کی ذیلی فرقیاں ہیں. اور اب تو ایک اور مسلک ہو گئے. ابھی میں دوبارہ سے وہ لطیفہ سناتا ہوں, تفتفیلی والا نہیں, ایک اور بڑا ہٹ لطیفہ ہے. وہ آپ لوگوں نے جو پرانے ہیں انہوں نے کئی بار سن لیا ہے, لیکن جو نئے نئے آ رہے ہیں نا ان کے لیے بعض لطیفے ایسے ہوتے ہیں, ان میں اتنا بہترین سبق ہوتا ہے. جب تک کوئی آلٹرنیٹ لطیفہ ان کا نہیں آتا تو مارکیٹ میں وہ پرانا چلانا پڑتا ہے. جب جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی آلٹرنیٹ کوئی نیا آ جائے گا اس والے سبق کا, تو پرانا میں ختم کر دوں گا. وہ کہتے ہیں امریکہ میں دو آدمیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. ظاہر ہے دیار غیر میں مل رہے ہیں, دونوں غیر ملکی تھے. ایک نے پوچھا ہاں بھائی تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں آئی ایم مسلم. اس نے کہا اڑے واہ, آئی ایم آلسو مسلم. زبردست خوشی ہوئی, آپ بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان. ابھی اس لطیفے میں نے کچھ ایڈیٹنگ کی ہے, زمانے کے لحاظ سے کچھ اضافہ کیا ہے. ایڈیٹنگ نہیں کہہ سکتے, ایڈیشن, اس میں ایڈ کیا ہے کچھ. تو بھائی میں بھی مسلمان ہوں, تو بھی کیا ہے مسلمان. واہ بڑی خوشی ہوئی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مسلمانوں میں کیا ہے بھائی, مقلد ہے کہ غیر مقلد ہے؟ اس نے کہا بھائی مقلد ہوں. تھوڑے میں بھی مقلد, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب نام چینج ہو گیا, سلفی ہے کہ غیر سلفی. اب یوں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. ویسے تو مقلدین میں بھی سلفی ہوتے ہیں. سلفی کا تعلق تقلید یا عدم تقلید سے نہیں ہے. عرب میں جو حنبلی ہیں وہ بھی سلفی ہیں بعض. ہمارے ہاں سلفی اس کو کہا جاتا ہے جو غیر مقلد ہیں. خیر, تو انہوں نے کہا میں بھی مقلد اور تم بھی, ماشاء اللہ. پھر مقلد تقلید کس کی کرتے؟ اس نے کہا حنفی ہوں میں. ارے ماشاء اللہ, آپ میں بھی حنفی. اتفاق ہے یار, سب چیزیں آپس میں سیم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا حنفیوں میں تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو؟ وہ بھی پھٹا ہونے والا تھا نا, مکہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر یہ بریلوی نکلا اور میں دیوبندی تو لعنت بھیجتا ہوا نکل جاؤں گا. دونوں ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے. اتفاق, حسن اتفاق. یہ بھی دیوبندی اور وہ بھی. اس نے کہا میں دیوبندی. انہوں نے کہا اڑے میں بھی کیا ہوں دیوبندی. اتنی ساری چیزیں سمٹتی جا رہی ہیں نا. دیکھو جنت میں جانے کی تعداد کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جنت میں جائے گا کون؟ دال چاول ہی پکیں گے پھر جنت میں. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا نظریہ ہے اپنے مسلک کے بارے میں کہ یہ ہو پھر اس میں بھی یہ والا, پھر اس میں بھی یہ والا. اتنی قیدیں بڑھا کے آخر میں 2-4 آدمی بچتے ہیں جنت میں جانے کے لیے.
اس پہ وہی پھر ایک آدمی نے خواب میں دیکھا نا کہ جنت میں دال چاول کھا رہے ہیں لوگ اور جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. فرشتوں سے پوچھا یہ کیا مذاق ہے یار؟ اس نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جو جنت میں وعدے کیے تھے ہم نے یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ تو بندہ تو آئے نا, بندہ ہی مارکیٹ میں نہیں ہے. اب کیا ان کے لیے نہریں وہریں, کیا دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, 2 آدمی ہیں بھائی چائے پی لو یار. کیوں فرشتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے؟ تو وہ 2 یہی ہوں گے. کوئی بھی اسکالر, مذہبی اسکالر اس طرح سے اسپیچ کرتا ہے, دلائل دیتا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ سارے بے وقوف لگیں تو فوراً فتویٰ لگا دو یہ بے وقوف ہے, یہ تو بہرحال گمراہ ہے ہی. یہ امت بانج تھوڑی ہے میرے بھائی. نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کی 100 صفوں میں سے 80 صفیں تو میری امت کی ہوں گی, جنتیوں کی. قیامت میں جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری والے انسانوں کی جب صفیں لگیں گی نا, تو اس میں 80 کس کی ہوں گی؟ سب سے زیادہ جنت میں جانے والی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت کون سی ہے؟ یہ امت ہے. اور آپ نے فتوے لگا لگا کے, اچھا جو کہتے ہیں نا فرقواریت ہم ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی قسم سب سے زیادہ وہ پھیلا رہے ہیں فرقواریت. یہ لیبل وہی شیطان والا کام ہے, لیبل بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں. آپ کی تقریر سن کے جب لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے, اس کا مطلب یہ فرقواریت تو پھیلا دی نا آپ نے, سب کو غلط قرار دے دیا آپ نے, تو ہو گئی. اور کیا چاہیے؟ ایک آدمی چرس پہ نام رکھ دے اس کا اینٹی ڈپریشن, اور کہ میں چرس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں تاکہ چرسی لوگ یہ پئیں گے تو چرس سے جان چھوٹے گی. تو ابے تو پلا کیا رہا ہے؟ پلا تو وہی رہا ہے تو. فرقواریت کے خلاف ایسا بیان کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آنا شروع ہو جائے. اٹ از کالڈ فرقواریت. وہی کام جو جماعت المسلمین نے کیا تھا کہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی 4 فرقے ہیں, ہم نہیں مانتے, ایک ہونا چاہیے. ایک کے چکر میں 5واں بنا لیا انہوں نے, بلکہ 6. سمجھتے ہو؟ تو کم ہوئی ہے یا ایک اور بن گیا. اب میں کہوں, میں نے وہ بیان میں کہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں آپ مقلد ہیں, میں نے کہا شکر کرو مقلد ہیں, محقق ہوتے ہیں نا تو ایک 10واں 12واں فرقہ ہم بھی لانچ کر چکے ہوتے ہیں. دلائل تو ہمیں بھی دینا آتے ہیں, ہم نے ایک نیا فرقہ لا چکے ہوتے اب تک مارکیٹ میں. اس فرقے میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوتا کہ 4 سے زیادہ شادیاں بھی جائز ہیں اسلام میں. سب سے پہلے اس فرقے کی اس پہ بیعت ہو رہی ہوتی. ہم تو باؤنڈ ہو گئے کہ یار 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہمارا کوئی تحقیق کرنا چاہو تو کچھ بھی نکال دو. آپ کا جب قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے تو آپ 5 بھی, بھائی اجتہاد کچھ بھی کر لو. آپ کے نئے نئے لبرل لوگ آ رہے ہیں نا, قرآن و سنت میں اجتہاد کر کے داڑھی کا انکار کر دیا, موسیقی کو حلال کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے کرتے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو ہو جائے گا بہت کچھ. خیر, تو انہوں نے کہا میں دیوبندی, انہوں نے کہا میں بھی کیا ہوں دیوبندی. اب تو بھائی چلو بھائی ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں آپس میں سیٹ. لطیفے کا جو اینڈ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا اگلے جملے پہ, لیکن میں نے اس کو اگلے جملے پہ اینڈ کروا دیا. پھر پوچھا جی آپ کیا ہیں, حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں؟ اس نے کہا جی حیاتی. یہ کراچی میں حیاتی مماتی زیادہ نہیں پتہ, لیکن یہاں بھی جراثیم یہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پنجاب میں تو یہ جراثیم پھیل چکے ہیں. حیات ممات کے نام پہ فتوے بازی, پتہ نہیں کیا کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. اچھا, جو بھی اکابر کرتا ہے نا, وہ 1-2 اکابر کے حوالے دے رہا ہوگا. بہت سارے اکابر جنہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے, جنہوں نے ان مسائل کو امت میں پھیلانے سے منع کیا, ان اکابر کی عبارتوں کو وہ چھپا دے گا. ہر آدمی کو اکابر بھی اپنے مطلب کے والے نا جو کہیں تائید میں مل گیا تو یہ دیکھو اکابر, ارے اکابر تو اس طرف بھی گئے ہیں, تو یا تو ان کو اکابر کی فہرست, جو اکابر آپ کی رائے سے اختلاف کرے اس دن سے وہ اکابر کی فہرست سے ہی کیا ہو جائے گا, نکل جائے گا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو اس نے کہا میں حیاتی ہوں, اس نے کہا میں بھی کیا ہوں, اتفاق سے. لطیفہ تو اس پہ اینڈ ہوا تھا, اگلا مماتی نکلا. انہوں نے کہا دفع ہو یہاں سے. تو وہ دونوں کیا نکلے, حیاتی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اب جو سب سے بڑا پھڈا ہے نا, جس کے بعد تباہی ہے,
وہ کیا ہے؟ تو JUI کا ہے کہ PTI کا ہے؟ تو نے عمران خان کی یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی حمایت کیوں کی تھی؟ ہاں، تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت میں ٹھیک ہے، مقلد ہے، چلو مان لیا، حنفی ہے، سبحان اللہ، اچھا دیوبندی ہے، بہت مزہ آیا سن کے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حیاتی ہے، یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، واہ 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 واہ، PTI کا بھی نہیں ہے۔ تو نے ایک دن یہ بھی نہیں کہا تھا کہ عمران خان اچھا ہے، یہ کیوں کہا تھا کہ اس نے یہ اچھا کام کیا ہے؟ دفع ہو یہاں سے، جہنم میں جائے گا تو۔ نفرتیں، تو ابھی ایک نیا فرقہ آ گیا ہے کہ آپ JUI کے سپورٹر ہیں یا PTI کے۔ یہ ایسے اختلاف ہے کہ کیا قادیانی اور مسلمان میں اختلاف ہوگا جو چل رہا ہے فیس بک پہ۔ ظرف تنگ کرو گے نا، تنگ اپنے ظرف کو، ہم نے تو کوئی عمران خان کی مخالفت کرے تو یہ اسٹیٹمنٹ، یہ کمنٹس ہمارے بولو نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں رائے کا اختلاف ہے۔ اتنا کیوں اس کا ایمان کفر؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم ایمان کفر کا مسئلہ نہیں بنا رہے، ہم کوئی جہنمی تھوڑی کہہ رہے ہیں، آپ کا رویہ بتا رہا ہے کہ آپ ایمان کفر سے بھی بڑا مسئلہ بنا رہے ہو اس کو، رویے بتاتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ چاکلیٹ کھا رہا ہے، تھاڑ 3 تھپڑ لگائے اس نے جا کے۔ بچہ کہے گا ابا اس دن وہ چرس پی رہا تھا، اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے، ہیں وہ منجلا والا ہیروئن پی رہا تھا، گٹکا کھا رہا تھا، میں نے چاکلیٹ، صرف مفتی صاحب کا بیان سن کے کہ چاکلیٹ صحت کے لیے نقصان دہ۔ تو آپ اتنے خلاف ہیں چاکلیٹ کے؟ وہ کہہ رہے نہیں بیٹا میں اتنا خلاف نہیں ہوں، میں تمہیں جنتی سمجھتا ہوں، چاکلیٹ کھانے کو حلال سمجھتا ہوں، میرا نظریہ تمہارے بارے میں یہی ہے۔ تو ابا لیکن آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ چرسی آپ کے لیے قابل برداشت ہے، گٹکا برداشت ہے، اس کو آپ نے اتنی زور سے تھپڑ نہیں مارا، چاکلیٹ کھانے والے کو پیل دیا آپ نے پکڑ کے۔ عمل بتاتا ہے آپ کا، آپ اختلاف میں تحمل نہیں کرتے، آپ نے اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور یہی چل رہا ہے گھروں میں، بھائی سے دست و گریبان ہو رہا ہے، بہنوں میں لڑائیاں، میاں بیوی میں لڑائیاں۔ رائے کا اختلاف برداشت کیوں نہیں؟ منہ سے ایک دم دھواں اور جھاگ نکلنا کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ کسی کے سامنے آپ رائے کا اظہار کر کے دیکھو، ایسا اس کے جو ہے نا غضب اور منہ سے جھاگ نکلے گا جیسے تو مرے گا، تجھے جواب نہیں دینا قیامت کے دن، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل ہے تو سامنے والے کے پاس بھی ہے، آپ بولو رائے کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ سیاسی میں تو کبھی آدمی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، 100% تو کسی کو نہیں پتا۔ تو اب نیا پھر کبھی دیوبندیوں میں، حیاتیوں میں 2 حصوں میں کیا ہو گئے ہیں، ڈیوائڈ۔ آپ اگر مولانا فضل الرحمان کی حمایت کر کے دیکھو، PTI میں جو دیوبندی اگر حمایت کر رہا ہے تو وہ واٹ لگا دے گا کہ ایسی کی تیسی کر دے گا، اور اگر آپ عمران خان کی حمایت کر کے دیکھو تو وہ آپ کی، حالانکہ آپ حیاتی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، حنفی بھی ہو، وغیرہ وغیرہ، سارے فرقوں کی فرقیوں جو شوربے کا شوربہ تھا نا، ابے بتاتا ہوں نا، ایک آدمی کسی کے گھر چلا گیا، دروازہ نوک کیا، میزبان نے دروازہ کھولا، کون ہے بھائی؟ اب اس کو بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھانا تھا، تو اپنا ریلیشن اس نے بیان کرنا تھا کہ میں وہ ہوں۔ بھائی ریلیشن ہوتا ہے نا کہ میں آپ کا چچا ہوں، تو اگلا بٹھا کے کھلا دے، بھائی چچا آئے ہیں، تو اس کا کوئی ریلیشن تھا نہیں، تو اس نے بنا لیا، کہہ رہا میں آپ کے چچا کے ماموں کے، خالہ کے، پھپھو کے، بھانجے کے، بھتیجے کے، چاچا کے، ماموں کے، سالے کے، بہنوئی کا، وغیرہ وغیرہ، وہ ہوں۔ بیچارہ پریشان، یار کچھ تو ہے۔ اب بلایا، پلیٹ میں اتنی سی مرغی کی بوٹی کا ریشہ اور باقی پانی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے ہیں مرغی کے شوربے 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 کا شوربہ ہے۔ سمجھ میں جتنی گہرا رشتہ تھا نا اتنا ہی گاڑا کیا ہے، سالن ہے۔ تو فرقوں کی فرقی نکل آئی، مگر PTI کی وجہ سے
یا عمران خان کی 2-3 تقریروں کی حمایت کی وجہ سے آپ نے کیا کر دیا, 2 گھنٹے کے کلپ بنا کے آپ ڈال رہے ہیں. ہم جواب دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جواب دو. بھائی جواب دیں گے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو بھی قوم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو وہ خود سمجھائیں کہ کدھر کو جانا ہے, تحمل کریں, شخصیت پرستی میں حد سے تجاوز مت کریں, لوگوں کے ناموں کے کلمے نہ پڑھیں. آپ ایک عقیدت کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس حد تک, اس باؤنڈری سے. بھائی میری رائے یہ ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہم اتنے اچھے ہیں, آپ کی رائے نہیں ہے تو آپ اپنی رائے, بس یہ کہ ہمارے سامنے کسی کی گستاخی نہ کرو, ختم ہو گئی بات. ایک آدمی کو آپ کے ابا پسند نہیں ہے, ان کی رائے کا اختلاف ہے, تو آپ بولو گے بھائی ٹھیک ہے تمہیں میرے ابا کی رائے سے اختلاف ہے, لیکن ابا کو برا بھلا نہیں کہنا ہے آپ نے, یہی کہو گے نا. رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کے کوئی پیر و مرشد تھے, ان کی رائے سے کسی نے اختلاف کیا, آپ کا 100 دفعہ اختلاف کرو, وہ کوئی فرشتے تھوڑی ہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو, لیکن بدتمیزی نہ کی جائے. تہذیب کے دائرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ ان کی بات بہت اہم تھی نا, یہ موزمبیق. تو فرقوں کی اگر آپ مناظر بن گئے نا, چند مناظر صحیح بھی ہوتے ہیں, میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ مناظروں جتنے بھی مناظر ہیں سب کو غلط کہنا شروع کر دیں. بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں لوگوں نے, اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن عام طور پر مناظرے میں ہوتا کیا ہے, سامنے والے کو نیچا دکھانا, اور مناظروں سے فرقہ واریت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. یہ بہت ہی ضرورت کے وقت کیا جائے, بہت ہی ضرورت کے وقت. تو آپ نے پازیٹیو وے میں نا, انہی کی زبان میں جو آپ کی وہیں کی, آپ تو وہاں اچھی زبان بولتے ہیں وہاں کی, تو آپ نے پازیٹیو وے میں دلائل تیار کرنے, پھر فریق مخالف کے دلائل سننے ہیں, اس کے بعد آپ نے لوگوں کو تمیز کے دائرے میں گائیڈ کرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, شیطان کیا کرتا ہے عمل کو مزین اس لیے کرتا ہے کہ شیطان نے خود جو گناہ کیا تھا اس پہ بھی اس نے اچھائی کا لیبل لگایا. تو مثال دے رہا تھا کہ آپ سے کسی نے بریانی منگوائی, آپ غلطی سے, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, جیسے میں حدیث سنا رہا تھا, نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم تم سب غلطی کرنے والے ہو, وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. لیکن خوب سمجھ لو, اس حدیث کا بھی لوگ غلط مطلب استعمال کرتے ہیں. دیر آر 2 types آف غلطیز, غلطیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک غلطی اللہ اور بندے کے درمیان, وہ اللہ جانے آپ جانے, بار بار غلطی ہو, بار بار توبہ کریں, اللہ دلوں کی حالت کو جانتا ہے, اللہ ہر بار کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. وہ دل کی حالت کو جانتا ہے کہ یہ دل سے توبہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, جبکہ میں اور آپ کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھتے. اگر کسی نے 1 بار غلطی کی, 2 بار غلطی کی, تیسری بار شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر اس کی غلطی کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے, وہ نقصان برداشت کر سکتے ہو تو معاف کر دو. اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری بار میں اس کو مہلت نہ دو, کیونکہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین, حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, یار مسٹیک ہوئی ہے تو معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, وہ کھا جاتا ہے آپ کو. تھوڑے دنوں میں آپ بینک میں گروی رکھے ہوئے ہوگے, آپ کے نام پہ قرضہ نکالا ہوا ہوگا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے, حضرت خضر نے کہا کہ میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا آپ کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے بھیجا ہے نا, اس کا مطلب میں جو کروں گا صحیح کروں گا, دیکھنے میں لگے گا میں غلط کر رہا ہوں. یا تو ہوتا نا حضرت موسیٰ ویسے ہی کسی کے پاس گئے ہوتے, وہ اگر الٹا پلٹا کر رہے, حضرت موسیٰ پہلی دفعہ میں ہی اس کو وہی حشر کرتے جو فرعون کا کیا تھا, 1 تھپڑ لگاتے اور اس کا انا للہ ہو جاتا. لیکن حضرت موسیٰ کو یہاں بھیجا کس نے؟ اللہ نے. تو ظاہر ہے اللہ غلط جگہ تو نہیں بھیجے گا نا. تو اس لیے حضرت خضر نے کہا جو بھی کروں گا آپ نے خاموش. تو پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا, وہ حضرت خضر نے کشتی کے تختے کو عیبدار بنا دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کیوں؟ اخرقتها لتغرق اهلها,
اچھی بلی کشتی تھی, آپ نے اس کو توڑ تاڑ کے عیبدار بنا دیا, یہ تو صحیح نہیں ہے, غلط کام کیا. حضرت خضر نے کہا کہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے, آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا میں جو بھی کروں گا, آپ نے اس پہ کیوں, بے بول لو یار نہیں کرنا. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کا احساس, انہوں نے کہا معذرت, ٹھیک ہے نا, عذراً معذرت. دوبارہ پھر گئے ہیں, ایک بچہ آ رہا تھا, حضرت خضر نے اس کو مار دیا, قتل کر دیا. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, اس بچے نے تو معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا, تو غلط. اب دوبارہ مسٹیک ہوئی ہے, تو حضرت خضر نے کیا کہا دوسری دفعہ نا, کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سوال نہیں پوچھوں گا. حضرت موسیٰ نے خود ہی بتا دیا, خاندانی تھے نا, خود کہا کہ بھائی اب تیسری دفعہ پوچھو تو میں خود مانتا ہوں کہ پھر میری جو خطا ہے وہ بڑھ جائے گی. تیسری دفعہ جب پوچھا نا تو حضرت خضر نے کیا فرمایا, ھذا فراق بینی و بینک, میری اور آپ کی اب جدائی ہے. تو قرآن و سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. یہاں تو خیر حضرت خضر کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا تھا, لیکن زیادہ مہلت کتنی دفعہ, 3 دفعہ. تو آپ کا ملازم آپ کی دکان سے چلغوزے نکال کے خود زیادہ کھا رہا ہے. آپ کے ڈرائی فروٹ کی دکان ہے, آدھے چلغوزے وہ کھا جاتا ہے. ڈرائی فروٹ کی دکان میں اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھا پاکستانی سچے پکے مسلمان کو, تو سمجھ لو کہ ڈرائی فروٹ کے علاوہ کوئی اور کام اب آپ کرو. سمجھتے ہو, اگر آپ نے کیشیئر پہ اپنے بیٹے کو بھی بٹھا دیا, جنرل اسٹور کھولا اور کیشیئر کس کو بنا دیا, اپنے سگے بیٹے کو, سمجھ لو سگے بیٹے کا کاروبار اب ترقی کرے گا اس زمانے میں. آپ کا جس کو کمبخت کو جہاں بٹھاؤ نا وہیں کھانا شروع کرتا ہے, الا ماشاء اللہ 2-4 لوگ جو یہاں بیٹھ, آپ لوگ کے علاوہ. اتنے تجربے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنے تجربے ہیں. کسی کو بھی کہیں بٹھا دو نا, وہ پہلے خود کھائے گا, جو بچے گا وہ آپ کے لیے چھوڑے, بچائے گا بھی اتنا کہ جس میں وہ پکڑا نہ جائے. وہ دودھ کی دکان والے کے ساتھ کیا ہوا تھا رفیع بھائی, پتہ ہے نا, کروڑوں روپے کا ملازمین کھا گئے. بعد میں جب حساب ہوا تو پتہ چلا دودھ کی دکان میں تو کروڑوں پیسے ملتے نہیں ہیں, لیکن کھا کتنے گئے, کروڑوں. یہ ہماری قوم میں الحمدللہ مالی لین دین میں ایکوریسی اور عدل اور انصاف, اور ماشاءاللہ آپ دیکھو گے تہجد بھی چل رہی ہوگی, اور عمرے تو ایسے پابندی سے ہو رہے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, میں تو دودھ کی دکان میں بیٹھ کے عمرہ کیسے کر کے آ رہا ہے, تو ملازم ہے, وہ نہیں کر پا رہا. جو وہاں دودھ تھیلیوں میں شاپر میں بانٹ کے دے رہا ہے, وہ ہر سال حج بھی کر رہا ہے, ہر سال عمرے بھی کر رہا ہے. خیر, تو چلغوزوں کی دکان میں, چلغوزے اس لیے کہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں. یہ بات کہاں سے آئی چلغوزے اور اس کی, میں ٹریک بدلتا بہت ہوں یار. ہاں, غلطی کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ نے ملازم کو ایک دفعہ پکڑا کہ ابے جب بھی آتا ہوں یہ چلغوزے کا یہاں تک بھرا ہوا ہوتا ہے, 3 دن میں آؤ تو یہ آدھا ہو چکا ہوتا ہے, یہ جا کہاں رہا ہے. پکڑا گیا, پتہ چلا جی خود کھا جاتا ہے. ایک دفعہ پکڑ لیا, وہ ایسے روئے گا نا, ایسے جیسے ختم قرآن پہ کسی نے بہت بڑا گناہ کیا, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہو, وہ ایسے روئے گا کہ آپ کو ترس آئے گا, نہیں بھائی اس سے زیادہ اس کو آج واقعی کیا ہو گیا ہے, احساس پروگرام کے تحت اس کو احساس ہو گیا ہے. آپ معاف کرو گے اس کو, وہ پھر اب پستے کھانا, بولو, پستوں پہ سیٹ ہو جائے گا. اس کو پتہ چل گیا کہ یار جو میرا مالک ہے نا, اس نے چلغوزوں کا ٹوکرا دیکھ لیا ہے, پستے کھائے گا, وہاں سے پکڑا جائے گا, اس سے ڈبل روئے گا وہ. اب آپ نے اس کو معاف, بولو, نہیں کرنا. اب آپ معاف کرو گے تو آپ بے وقوف ہو. آپ اس کو بولو بھائی پتلی گلی سے نکلو, مارو پیٹو نہیں, کچھ نہیں کرو, نکلو. مسلمان بار بار تھوڑی وہ غلطی کرتا ہے, کیونکہ ہمیں کیا پتہ یہ دل سے توبہ کر رہا ہے. اللہ تو 100 بار بھی معاف کرے گا, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ دل سے کر رہا ہے یا اگلی دفعہ بادام کھانے کے لیے ایسے کر رہا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تو شیطان سے کیا غلطی ہو جاتی, سوری کرتا نا کہ اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کو کسی نے کہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا بریانی لے کر آؤ, آپ غلطی سے گوبر بھر کے لے آئے جلدی میں, آپ پلیٹ لے کے کھڑے ہوئے تھے, کسی نے شرارت کی, وہ میمز بنی ہوتی ہیں نا موبائل پہ دیکھنے, ادھر کچھ بھی ڈال دو کھا جاتا ہے بندہ.
موبائل پہ لوگ اتنے انہماک سے لگے ہوتے ہیں کہ وہ جب موبائل پہ بات کرتے ہوئے کھا رہا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دو وہ کھا جائے گا. تو ایسی کوئی کہانی کسی نے کر دی, آپ لائے, سامنے والا کہہ رہے اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو یار, معذرت, آپ یہ نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو نہیں اس میں سے تو بدبو بالکل بھی نہیں آ رہی. پھر آپ نے اسپرے لے کے اس پہ چھڑک دیا, پھر آپ نے چمک پٹیاں لگا دیں, غلط در غلط کرتے چلے جا رہے ہو نا. بھائی حل یہ تھا فوراً ایک دفعہ سوری کر لیتے اور برتن اٹھا کے واپس لے جاتے. شیطان کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ, شیطان نے کہا نہیں, تو اللہ نے کہا کیوں نہیں, غلطی ہوئی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, شیطان نے اپنے برے عمل کی غلط لاجک پیش کرنا شروع کر دی تکبر کی وجہ سے. کیوں؟ اپنی انسلٹ گوارا نہیں تھی. غلط لاجک کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے, میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے, یہ عمل ہی غلط ہے, میں اگر سجدہ کروں یہ عمل ہی غلط ہے. اب اللہ کا غضب بڑھتا جا رہا ہے, نکل جا یہاں سے. تو غضب بڑھنے کی وجہ سے اور برائی پہ جمتا جا رہا ہے, اور جم رہا ہے برائی پہ. اچھا اس کی وجہ سے اس کو میں گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ اسی طریقے سے جس طرح میں گمراہ ہوا. میں نے برائی پہ لیبل لگایا, اچھا خوشنما نعرے, تو اب جب بھی یہ برائی کرنے لگے گا نا, اس کا ضمیر کہے گا یہ غلط ہے, تو میں اسے کہوں گا کہاں سے غلط ہو گیا بھائی, یہ تو تیرا بنیادی حق ہے. اچھا تو آپ کہو گے یہ تو یہ میرا کیا ہے, حق ہے. بہن کو وراثت نہیں دے رہے آپ, کہو گے یار ضرورت تو ہمیں ہے یار, ہم نے اس کو اتنا جہیز دیا تھا, ہم نے اس کا اتنا خیال کیا تھا, اس کو ضرورت کیا ہے, اس کی تو شادی اتنے بڑے اونچے خاندان میں, اس کا شوہر تو کروڑوں میں کھیلتا ہے, 2-4 کروڑ میں کیا ہو جائے گا اس کا. پوری قومی ترانے پیش کرنا شروع, جس کو جا کے دیکھو نا ابے تو دے نہیں دی. اچھا مائیں بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں آج کل وراثت کی تقسیم میں, معذرت کے ساتھ. بیوہ عورتیں, شوہر کا انتقال ہوا, خاتون بیوہ ہو گئیں, شریعت کہہ رہی ہے بچوں میں وراثت بانٹو, مائیں کہتی ہیں واہ واہ باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا, اور اس کی جائیدادوں کو چیل کووں کی طرح نوچنا شروع کر دیا. توبہ توبہ توبہ. یہ برائی پہ کیسا لیبل لگ رہا ہے, بولو نا کیوں؟ اس میں ظلم ہو رہا ہے, جس کا حق ہے وہ حق مارا جا رہا ہے. آپ اگر آج جو گھر ہے اس کو 25 سال کے بعد بیچ کے اماں کے دنیا سے جانے کے بعد ڈیوائڈ کر کے دو گے اولاد کو, تو مجھے ایک بات بتاؤ, جو کھانے کی عمر تھی جس وقت دانت تھے اس وقت تو بادام اس کو ملے نہیں, اب وہ 65 سال میں بادام لے کے کریں گے کیا؟ اس وقت وہ کاروبار میں لگا سکتے تھے, بزنس کر سکتے تھے, پیٹ تھا کھانے کے لیے, ہضم کرنے کے لیے, دانت تھے چبانے کے لیے. عمر کا وہ بہترین حصہ جس میں انسان لائف کو انجوائے کرتا ہے, وہ حصہ گزر گیا. میں دیکھ رہا ہوں نا جتنے بھی کیس آ رہے, 1980 میں ابا کا انتقال ہوا, گھر کب تقسیم ہو رہا ہے؟ 2022 میں. تو میں کہا ابا کے بعد 2-4 اور بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے وراثت لیے بغیر. کیا خیال ہے؟ جس کے ابا کا 1980 میں انتقال ہوا تو اس کے تو بچے ابا بن کے دنیا سے اب تک 2-4 تو جا چکے ہوں گے. لیکن ماں کے حقوق, اب مائیں ایسے موقع پہ کیا کرتی ہیں, قرآن میں جو ماں کے حقوق کی آیتیں وہ پڑھ کے سنانا شروع. یہ آیتوں کا بے موقع استعمال ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا, ایک امام پکڑے گئے کرپشن میں. امام لوگ کرپٹ نہیں ہوتے, لیکن بعض دفعہ کرپٹ آدمی امام بن جاتا ہے. امام الحمدللہ خیر غالب ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرپٹ آدمی کیا بن جاتا ہے, پہلے سے کرپٹ ہوتا ہے, وہ کسی لبادہ اڑ کے امام لگ جاتا ہے مسجد میں. تو پکڑے گئے, حساب نہیں دے رہے, رسیدیں پی رہے ہیں. اب لوگ جب کمیٹی والے میرے پاس آئے, ان کمیٹی والے کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ جتنا چندہ لیا اس کا کوئی حساب تو دو. امام صاحب حساب نہیں دیتے, تو اب ظاہر ہے سختی سے بات کی جائے گی نا.
2-3 دفعہ تو رسپیکٹ سر, کائنڈلی وہ 6 لاکھ روپے کا حساب دیجیے امام صاحب, ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ دے ہی نہیں رہے تو پھر زبردستی کی جائے گی نا کہ بھائی کہاں گئے وہ. اب تھوڑا سا سختی سے بات کرو تو وہ امام صاحب فوراً قرآن کی آیتیں, علماء کا احترام, حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث. اب یہ آیتوں کا غلط بولو استعمال ہو رہا ہے, سمجھتے ہو؟ آپ سے کسی مولانا صاحب نے پیسے, ٹھیک ہے احترام کریں, لیکن یہ کیا کہ احترام میں اب چھوڑ دیں کیا؟ مسجد کا پیسہ کیسے چھوڑ دیں بھائی ہم؟ تو ہر آدمی کو شیطان اس کے عمل کو مزین کرتا ہے, اس کو اپنے مطلب کی آیتیں اس موقع پر فوراً یاد ہو جاتی ہیں. ابا کو اپنی والی بتائیں, بیٹے کو اپنی والی بتائیں. ایک دفعہ چند سالوں پرانی بات ہے, ایک بوڑھے آدمی آئے, وہ بیچارہ پریشان اپنے بیٹے کے بارے میں, کہہ رہے یہ مجھ سے میری وراثت مانگ رہا ہے. یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اپنی وراثت, کہ ہمیں دو ہمیں دو. بوڑھا باپ کہتے ایک تو نالائق اولاد ہے, اوپر سے میں بھی, میرے تو ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے بالکل. یار باپ کو تم نے پیسوں کی خاطر رلا کیسے دیا؟ میں کہتا ہوں اتنا دل گردہ تمہارے پاس آتا کہاں سے؟ اللہ بچائے. باپ کی آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے پیسوں کی بیس پہ کہ بیٹا پیسے مانگ رہا ہے؟ یہ تو کتنی بری بات ہے کہ اس کو تم نے اتنا ستا دیا 2 ٹکے کی خاطر, پیسوں کی خاطر. تو بیٹا کہنے لگا کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیا باپ کی وراثت میں اولاد کا حق نہیں ہوتا؟ اب قرآن کی آیتیں اور جو حدیثیں بیانات میں سنی ہوئی. میں نے کہا یہ آیتیں آپ غلط فٹ کر رہے ہو. زندگی میں آپ کا ایک دھیلا بھی بولو نہیں, ایک دھیلا بھی نہیں, 1 ٹکا بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے, انتا و مالوکا لی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. میں نے کہا کیس الٹا ہوتا نا کہ باپ کہہ رہا ہوتا اس نے جتنا کمایا مجھے دو, اس پہ تو حدیثیں ہیں میرے پاس کہ تو بھی اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ تیرے باپ کا مال تیرا ہے. قرآن و سنت ہر ایک کے, یہ فرقوں بھی جو نا فرقے جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ بھی حدیثیں ریفرنس پیش کرتے ہیں. وہ والی حدیث جو ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ والی جو ان کے اگینسٹ ہوتی ہے, وہ والی یہ پیش. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ مذاق بنایا ہوا ہے, اس نے اپنے مفاد میں استعمال کر رہا ہے. آپ کسی عالم کی پالیسی سے اختلاف کرو, سیاسی اختلاف یا کوئی گھریلو اختلاف, تو فوراً علماء کی آیتیں, او بھائی یہ علم کے بارے میں عالم کی رائے معتبر ہوگی. سیاست کے بارے میں جو لوگ سیاست کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کی رائے معتبر ہوگی. میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کی رائے. اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں بیماری میں یہ والی دوا کھانی ہے, ایک مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں یہ بالکل نہیں کھانی. میں کس کی سائڈ لوں گا ایسے موقع پہ؟ میں کہوں گا بھائی ڈاکٹر صاحب. مولانا کہہ رہے ہیں واہ واہ, علماء کو چھوڑ کے ڈاکٹروں کے پیچھے چل رہے ہو, واہ واہ. میں کہوں گا حضرت آپ بھی انہی کے پیچھے چلو گے جب آپ کے گردوں میں کوئی تکلیف ہوگی. استغفر اللہ, توہین کر دی, علماء کی توہین کر, یہ غلط ہوگا. یہ آیتیں آپ کیا کر رہے ہو؟ غلط جگہ لگا رہے ہو بھائی. ہاں جہاں دین کے علم کی بات آئے گی, ہمارے نبی کی حدیث دیکھ لو نا, جہاں دین کے علم کی بات آئے گی وہاں ڈاکٹروں کے بجائے کس کو ترجیح دیں گے؟ تکافل جائز ہے ناجائز ہے, اسلامک بینکنگ جائز ہے ناجائز ہے, ڈاکٹر فلاں یہ کہتے ہیں اور مفتی فلاں یہ کہتے ہیں, تو کس کو مانو گے بھائی؟ مفتی صاحب جو کہتے ہیں وہ مانیں گے. طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ پروفیسر سے لیکچرار سے تھوڑی پوچھو گے, یہ تو مفتیوں سے پوچھو گے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز. دیکھو آخری حدیث بس بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور میں نر مادہ کھجوروں کو نہ ملاؤ. صحابہ تعبیر کرتے تھے, یہ بھور پھینکتے ہیں نا, آپ نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا, نر کھجور کا بھور لے کے مادہ کھجوروں کے درختوں پہ پھینکتے ہیں, اس سے کھجور زیادہ ہوتی ہے. نبی نے منع کیا یہ عمل نہ کرو, صحابی نے نہیں کیا. کھجور کی پیداوار بہت زیادہ کم ہوئی. صحابی نبی کے پاس آئے شکایت لے کر, یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا یہ مت کرو, کھجور پیدا ہی نہیں ہوئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. ایک حدیث میں, ایک روایت میں
کہ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن دِينِكُمْ, جب میں تمہیں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں اس میں فوراً اس کو فالو کرو, اور جب میں تمہاری دنیا کے بارے میں کوئی مشورہ دوں انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تو دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. ہمارے نبی جانتے تھے کھجور کے درخت لگانا اور کھجور پیدا کرنا, ان کا تجربہ میرے تجربے سے زیادہ ہے. تو ایک مشورہ دیا تھا میں نے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں وہ عرض کر رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات ان لوگوں سے پوچھے جائیں گے جو دنیا میں تم سے ماہر ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ جاؤ, اتنی بڑی داڑھی ہوگی, چہرے پہ نور ہوگا, حکیمی نسخے بتا رہا ہوگا. ابے تو یہ داڑھی اور چہرے کے نور کا حکیم سے کیا تعلق ہے؟ کہ نہیں بہت بڑے حضرت ہیں جی, ان کے بڑے کمالات ہیں, بہت بڑے حضرت ہیں, وہ ہر بیماری کا علاج بتا رہے ہیں وہ بیٹھ کے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایسے موقع پہ لوگ آیتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, یہ بھی شیطان نے عمل کو کیا کر دیا ہے, ایک برائی کو مزین کر دیا. وراثت نہیں دے رہے, اس کو کیا ضرورت ہے, برائی ہے, شیطان نے مزین کر دیا. ماں اپنی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کرنے دے رہی, برائی ہے جس پہ شیطان نے لیبل اچھا لگا دیا ہے. اسی طرح بیٹا باپ کی زندگی میں اس سے وراثت مانگ رہا ہے کہ ابھی دے دو تاکہ ٹینشن ختم ہو, برائی ہے, لیبل کیا لگا دیا ہے, اپنے حق کا لیبل کہ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں. تو ایسے ہی معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں, اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو 6 گھنٹے میں بھی وہ ختم نہیں ہوں گی. وہ برائیاں ایسی ہیں کہ جب ہم خود کرنے پر آتے ہیں تو اس پہ لیبل بہت اچھا لگا دیتے ہیں. چاول کی بوری پہ لیبل, چینی کی بوری پہ لیبل لگا دیتے ہیں چاول, تاکہ مکھیاں دھوکہ نہ کھائیں. چینی پہ مکھیاں بہت بیٹھ رہی تھیں نا, ایک بندے نے چاول لکھ دیا, اس پہ کسی نے پوچھا بھائی چینی کی بوری ہے, چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے مکھیاں دھوکہ کھائیں گی. مکھی کبھی لیبل نہیں دیکھتی, مکھی ہمیشہ ایک چیز کی گہرائی میں جھانکتی ہے. تو مکھی جب میرے بھائی ایک چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے, لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتی, تو انسان ہے, انسان کو کبھی لیبل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میری یونیورسٹی والوں کی مرضی اور اجازت سے یونیورسٹی میں میوزیکل کنسرٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. پلیز قرآن حدیث کی روشنی میں میوزیکل کنسرٹ کے بارے میں جو وعیدیں اور عذاب آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت میں چہرے مسخ ہونے کے اور سور اور خنزیر بننے کے واقعات ہوں گے. یہ وہ دور ہوگا جب آپ نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی, موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور ناچ گانے عام ہو جائیں گے. تو یہی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, ہماری لڑکیوں اور لڑکوں کی حیا کو کھرچ کے نکال رہا ہے. جب میوزیکل شو ہوگا تو سب سے پہلے حیا آپ کے دل سے نکلے گی. لڑکے لڑکیاں جب بے محابہ ہو کے ناچیں گے نا تو شرم ختم, جب شرم ختم تو فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا. ابھی جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں میں تو بتاتا نہیں ہوں, برائی بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے. ابھی پہلے زمانے میں پتہ ہے کیا کیس آتے تھے, میری وائف جو ہے نا میری والدہ سے اچھا سلوک نہیں کرتی, ساس بہو کے جھگڑے, اس طرح کے کیسز آتے تھے. میرے لیے چائے نہیں بناتی. اب کچھ اور کہانیاں چل رہی ہیں. میں نے وائف کا موبائل پکڑا تو پتہ چلا اس کا کوئی کلاس فیلو تھا. سمجھ رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم اور اس قسم کے جو میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں نا, انہوں نے لڑکے لڑکیوں میں حیا. جب لڑکی ڈانس کرے گی لڑکے کے سامنے, غیر مرد کے سامنے, اس میں شرم رہے گی باقی, تو بدتمیز ایک نمبر کی بے شرم بن جائے گی. وہ شوہر کے ساتھ کیا وفا کرے گی. وہ میں الزام نہیں لگا رہا کسی پہ کہ ناچنے والی شوہر سے وفا نہیں کرتی, الزام نہیں لگا رہا, لیکن وفا کا چانس ختم. اب جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا, میں اگر اپنے پاس جو کیس آتے ہیں ان کو ریکارڈ کر کے ڈائری میں پڑھ کے سناؤں, آپ بے ہوش ہو جاؤ گے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. آپ بولو گے یار آپ کا ظرف ہے, آپ سن کیسے لیتے ہو. اب جو کیسز آ رہے ہیں وہ ساس بہو کے جھگڑے ونس اپون اے ٹائم. نئی نسل کے جو کیسز آ رہے ہیں, بیوی پہ اعتماد نہیں, بیوی کو شوہر پہ اعتماد. اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ میری وائف بات کرتی ہوئی پکڑی گئی کسی آدمی کے ساتھ, اور پھر پتہ چلا جب گہرائی میں گھسے ہیں تو نکالی ہے, ہسٹری چیک کی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. اب کیا کروں,
اور پھر چھوڑنے کا آپشن بھی ختم. طلاق دی تو بچہ ہے تو بچہ کس کو ملے گا؟ آپ کی وائف کو ملے گا. اب بیٹھ کے سر پھٹولتے رہو بیٹھ. ایک تو بیوی فاحشہ نکلی, غیر مرد سے زنا کر رہی ہے, اور طلاق دینے کی صورت میں عدالت مکمل سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ عورت. آپ نے عدالت میں ثابت کر دیا نا آپ کی بیوی نے 100 مردوں سے زنا کیا اور اب بھی کر رہی ہے. آپ عدالت میں اپنی بیوی کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے آپ. بچہ پھر بھی اسی کو ملے گا, بیٹی ہے وہ اسی کو ملے گی. آپ مکھنچوؤں کی طرح, بے غیرتوں کی طرح عدالت میں 2 دن اپنی اولاد سے عدالت کے کٹہرے میں ملنے کے لیے جاؤ گے. باپ پہ کیا گزرتی ہے یار, وہ اپنی اولاد سے عدالت کے کٹہرے میں ساری دنیا کے سامنے مل رہے جا کے. خرچہ سارا آپ دو گے. عدالت میں جو آپ کی بیوی اس بچے کو لے کر آئے گی نا, یا کسی کو بھی بھیج دے گی, اس کے لانے جانے کا ٹیکسی کا کرایہ بھی عدالت آپ سے لے گی. سمجھ رہے ہو؟ اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد ملاقات ہوگی. آپ نوٹس بھیجتے رہو گے, نوٹس ریسیو نہیں ہوگا. 8, 10, 15 مہینے بعد بچے ملیں گے تو ہو سکتا ہے پہچانے ہی نہیں آپ کو, یا ان کے دل میں وہ لگاؤ اور محبت رہے نہیں. 2-4 ملاقاتوں میں آپ بیزار ہو کے بولو گے میں نہیں مل رہا, مٹی پاؤ یار. پھر خرچہ سارا آپ کو دینا پڑے گا. تربیت آپ کی مرضی کے خلاف, اسکول آپ کی مرضی کے خلاف, ان کی شادی آپ کی مرضی کے خلاف, سارے فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف. خرچہ ٹوٹل کون اٹھائے گا؟ بولو نا, آپ اٹھاؤ گے. جس دن آپ نے بولا خرچہ نہیں اٹھا رہا, آپ کو جیل ہو جائے گی. ایسے باپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے. اس غلیظ پلید قانون جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے, جس پر اسلامی نظریاتی کونسل گونگی شیطان بن کے خاموش بن کے بیٹھی ہوئی ہے. ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. اسلامی نظریاتی کونسل چپ بیٹھی ہوئی ہے. ہماری سیاسی دینی تنظیمیں دھرنے دے دے کے پاگل ہو جائیں گی, ٹانگیں کھینچنے میں, ایک دوسرے کو چڑھانا اور اتارنا. مجال ہے کسی غیر اسلامی قانون کو تبدیل کروانے کے لیے کوئی آواز اٹھائیں یہ لوگ. تمہارے اوپر گزرے گی اس دن تم چیخو گے, چلاؤ گے. تمہارے اوپر جس دن گزرے گی, جس پہ گزری ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. ہماری لبرل اسمبلیاں قانون پاس کرتی چلی جا رہی ہیں, اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تنظیمیں غافل بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں 1-2 لوگوں سے رابطہ کیا, یار کچھ تو کرو اللہ کے بندو. عورت کو مکمل طلاق کا اختیار بھی دے دیا عدالت نے, یہ 100% اسلام کے خلاف. پھر سارے حقوق کس کو مل رہے ہیں؟ وہ زانی ہو کے بھی طلاق لیتی ہے, پھر بھی سارے بینیفٹ اس کو. کوئی نہیں, چپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اپنے اوپر نہیں گزر رہی. تو اس لیے 1 منٹ صبر کریں. تو مسائل ہی نہیں ہے نا ہمارے یہ. تو اس لیے وہ 100 دفعہ زنا کر رہی ہو, پھر بھی ساری مکمل سپورٹ کس کو؟ اور بدنام بھی آپ ہو گئے محلے میں, یہ بھی بتا دوں. کیونکہ جو فاحشہ ہوتی ہے وہ الزامات بھر کے لگاتی ہے آپ کے اوپر, ایسا تھا ویسا تھا. اور اس کی باتیں داڑھی پگڑی والے سن کے بھی متاثر ہو رہے ہوں گے, دیکھو اس کا شوہر کتنا غلیظ آدمی تھا. کیونکہ عورت کی بات سن کے مردوں میں کچھ پتہ نہیں, ان کو ویسے ہی کچھ ہونے لگتا ہے نا. یہ مردوں کی حالت بتا رہا ہوں میں. قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں, مردوں نے بھی بڑے ظلم کیے ہیں, میں مانتا ہوں. بہت سی عورتیں بہت مظلوم ہیں, مرد مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. میں عدالتوں کے قانون کو بیان کر رہا ہوں, میں مردوں کی حمایت نہیں کر رہا. میں عدالت کے قانون کی بات کر رہا ہوں کہ عدالت نے ہر صورت میں سپورٹ کس کو کرنا ہے؟ آپ کی وائف کو. باقی مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو سپورٹ مکمل کس کو کرنا ہے؟ تو اس لیے اب یا تو قانون چینج کر لو جو آپ کے بس میں نہیں ہے, یا اسلامی نظریاتی کونسل والوں کو برا بلا کہہ کے اپنی ٹھڑک پوری کر لو. اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. جیسے میں کبھی آج جوش میں آ گیا, ہوگا کچھ بھی نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ آپ کے بس میں نہ قانون چینج کرنا ہے, نہ آپ کے بس میں کنٹینر روڈوں پہ لا کے کھڑا. ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کون آئے گا ہماری آواز پہ؟ اپنے ہی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, بہت غور سے سنو, کہ شادی سے پہلے پلاننگ کر لو کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. تھوڑی سی بھی لبرل نکلی نا, ایسا تمہیں گھمائے گی نا, تگنی کا ناچ نچائے گی, تمہاری 100 نسلیں یاد کریں گی. سمجھ رہے ہو؟ تو میوزیکل شو میں ڈانس کرنے والی سے شادی کرو, بڑا مزہ آئے گا 2-4 دن.
ذرا سا اختلاف ہوا نا تمہیں عدالتوں میں تمہارا ایسا پسینہ نکالے گی تم پھوٹ پھوٹ کے رو گے. دیندار ہوگی وہ مفتیوں کے پاس جائے گی کہ میرا یہ رائٹ بنتا بھی ہے کہ نہیں. اگر واقعی دیندار گھرانے سے ہے وہ علماء کے پاس جائے گی, وہ بنوری ٹاؤن جائے گی, وہ بنوریا جائے گی, وہ دارالعلوم کرنگی جائے گی کہ یہ جو میں شوہر کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ جو میں عدالت سے خلا لے رہی ہوں یہ خلا میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. وہاں سے اس کو علماء فتویٰ دیں گے کہ اس میں آپ صحیح ہو یا غلط ہو. پھر وہ بچے کے بارے میں علماء سے پوچھے گی بھئی ہماری علیحدگی ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, میں کس حد تک بچے پہ میرا بچہ میرے کس حد تک کنٹرول میں ہے. میں شوہر سے خرچہ تو لے رہی ہوں لیکن کیا میرے اوپر لازم ہے کہ ایک ہفتے تک میں ہفتے میں ایک دن شوہر کے پاس میرا بیٹا رات گزارے. میں بچے کو اسکول میں داخل کر رہی ہوں, کیا شوہر کی مرضی کے بغیر داخل کر سکتی ہوں؟ وہ ایک ایک چیز میں کس سے پوچھے گی؟ علماء سے پوچھے گی. لیکن اگر آپ نے اسی طرح شادی کر لی نا لبرل انٹی سے تو بہت برا بھگتو گے, سمجھ رہے ہو؟ بہت ہو سکتا ہے نہیں بھی بھگتو, لیکن جہاں اختلاف ہوئے, دیکھو ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ہوا کیا ہے, لبرل خاتون سے شادی کی ہے اور وہی اس کی موت کا ذریعہ بن گئی. اتنی ڈپریشن دی اس نے, اتنی ٹینشن دی, وہی موت کا ذریعہ بن گئی ہے. بڑی ویڈیوز آ رہی تھی, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, مرنے کے بعد تو ویسے بھی کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن وہ 2 مہینے پہلے کیا تھا, تصویریں آ رہی ہیں فیس بک پہ, یہ سب شروع کی کہانیاں ہیں جو اچھی لگتی ہیں. ہمیں اس وقت پیش گوئی کر دی تھی ہم نے کہ 2 مہینے بعد دیکھنا انجام ہوگا. کہ میرے دوست گوائے, میں نے 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ہوگا کہ عامر لیاقت کے ساتھ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہی ہوگا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. اس لیے باپردہ باحیا گھریلو لڑکیوں سے شادیاں کرو, خاندانی لڑکیوں سے جن کی مائیں ان کو سکھاتی ہیں کہ بیٹا ڈولی آئے گی تو جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے, وفا کرنا ہے, یہی تمہاری جنت ہے. کوئی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو, کوئی ناقابل, پھر تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں طلاق لی جائے. وہ انسان کا بچہ ہی, وہ اپنے بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا تو کیا فائدہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے, اس سے وفا کرنے کے لیے تھوڑی شادی کی ہے. وہ آپ کے حقوق ادا کرے گا تو وفا کرو نا, خام خواہ میں تھوڑی ہے. لیکن بیسک چیزیں چل رہی ہیں تو اونچ نیچ, آپ نے اپنے ماں باپ کا دور نہیں دیکھا ہے, کتنی دفعہ ہمارے ابا کو غصہ اماں نے برداشت کیا, اماں کو غصہ ہے ابا, اور ابا کہتے تھے میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں, صحیح ہے نا. اماں کو غصہ آ رہا ہے, ابا برداشت کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈرتا ہوں. ابا کو ہوتا ہے نا, آج انسان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے نا, بیوی سنا رہی ہو, آدمی چپ کر کے بیٹھا ہو تو وہ سمجھتا ہے میرے بچے سمجھیں گے ابا ہمارے ڈرپوک ہیں, تو ابا پھر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں دیکھو بیٹا میں ڈرپوک نہیں, اس کا مطلب ابا آپ میں ہیں تبھی تو ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن خاندانی آدمی برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, ابھی گھر بچانے کے لیے کر لو. تو عورتوں کو بھی کہتا ہوں خاندانی آدمیوں سے شادی کرو. یہ جو لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اتنے لبرل لوگ ہیں, کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم سے شادی ہونے کے بعد پتہ نہیں کس کس سے ان کے پرانے تعلقات ہوں. نئی شادی میں تو سب بھول جاتا ہے انسان, پھر پرانی والی آہستہ آہستہ یاد آنا شروع ہوتی ہے. جب اپنی بیوی کی ڈیزائننگ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام جب نکلنا شروع ہوتا ہے نا, تو پھر ان کو پرانی وہ بھی تھی وہ بھی تھی وہ بھی تھی, اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کا بھی ایسا ہی ہے, پرانے کلاس فیلو یاد آنا شروع ہوتے ہیں. عجیب کیسز آ رہے ہیں, میں زیادہ نہیں بیان کرتا, بری بات ہے, آپ لوگ بھی بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ کیا شروع کر دیا. یہ خاندانی لوگوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. خاندانی, پہلے تو فاحشوں کے گھروں میں ہوتا تھا, تو بڑے بڑے اچھے اچھے گھروں میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آدمی کان پکڑ لیتا ہے. کیا آدمی سوچتا ہے میں ان کو کیا مشورہ دوں, طلاق کا مشورہ دو تو مصیبت ہے, طلاق نہیں دو تو اس کو کون برداشت کرے گا یار. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, میں نے کہا یار ان تجربوں کے بعد نا, جو مشاہدے پر مبنی تجربے, ان کے بعد ایک فیصلہ کہ لوگوں کو بولو بھائی ہم نہ قانون چینج کر سکتے ہیں, نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے, ہم اپنے خاندان کو خود بچائیں گے. اس کے لیے شادی سے پہلے پلاننگ کر لو, کہاں کرنی ہے, گھر بسانے کے لیے کرنی ہے یا چسکے لینے کے لیے کرنی ہے. چسکے لینے کے لیے پھر میرے بھائی بہت ساری طوائف خانے ہیں, وہاں چلے جایا کرو. شادی کرنی ہے نا گھر بسانے کے لیے, کہ آپ کی بیوی آپ کو اولاد بھی دے, بچوں, آج کل تو عورتیں بچہ بھی پیدا نہیں کر رہی ہوتی ہیں, لبرل عورتیں, ایک ہو گیا بس ٹینشن ہے, آج کل بہت مشکل ہے, گھر میں سارے کام ماسی کر رہی ہے. ٹوپی ڈرامے دیکھو, سارے کام گھر میں ماسی کر رہی ہے, اور اس کے 8 بچے ہوں گے, اور نواں بھی آ رہا ہوگا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ادھر پریگننسی ہوتے ہی کمر میں شدید ترین تکلیف شروع, گھٹنے جواب دے گئے, 6 ماسیاں لا کے. آدمی کہتا ہے میرے لیے ایک بچہ اتنا مہنگا ہے بھائی, دوسرا مجھے بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب اپنے بیانات اپنے پاس رکھو, ہو رہا ہے نا.
پریگنینسی ہونا تو ایک نیچرل عمل ہے, کوئی بیماری تھوڑی ہے. لیکن نہیں, پریگنینسی ہوئی پھر ڈاکٹر بھی ایکچولی آپ یہ والے وٹامنس پابندی سے لیں, صبح اتنے کلو دودھ, اتنے کھجور, اتنے انڈے, اور پراپر ڈائٹ جب تک نہیں ہوگی بچے اور کی جان کو بھی خطرہ, آپ کی جان کو بھی خطرہ. ساری دنیا کی مخلوق کے بچے نارمل نیچرل ہوتے چلے آ رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, ہر جگہ. یہاں پتہ نہیں پریگنینسی عورت کو ہوتی ہے, حمل کی تکلیفیں مرد اٹھانا شروع کر دیتا ہے. حقیقت ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میری بیوی کو جب سے حمل ہوا ہے بہت شدید پین ہو رہا ہے میری کمر میں, ٹینشن سے نا. میں کہتا ہوں پریگنینسی اس کو ہی ہے, کمر میں. کہہ رہے یار اتنے خرچے ہو گئے ہیں, الٹرا ساؤنڈ, پھر یہ اور پھر وہ, اور پھر ہر مہینے پابندی سے چیک اپ, اس کے بعد پھر بچہ آپریشن سے. اتنی حفاظت کے بعد بھی بچہ نارمل نہیں ہو رہا. وہ کس سے ہو رہا ہے؟ اس میں الگ خرچہ, پھر آپریشن کے بعد پتہ نہیں کہاں سے ریڑھ کی ہڈی سے پانی لے رہے ہوتے ہیں, انجیکشن لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں عورت کا جو بیڑا, اس کی فزیکل فٹنس کی بھی ایسی کی تیسی, موٹاپا آ گیا. پھر وہ بات میں کہتا ہے بھائی یہ کیا ہے, بس ایک ہی ٹھیک ہے بھائی, اس سے زیادہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہی ہو رہا ہے. تو نیچرل چیز ہے, اس کو بھائی یہ تو سب متلی آنا, بیمار ہونا, یہ تو حمل کے لوازمات میں سے, کوئی بیماری تھوڑی ہے, یہ تو نیچرل ہے, اس کو لفٹ ہی نہ کراؤ. تو لبرل انٹیاں جو ہیں نا, وہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو نسل نہیں دیں گی, ایک آدھ, وہ بھی بمشکل. پھر اس ایک آدھ کی تربیت ایسے ہوگی کہ اللہ کی پناہ ہے, اتنا پیارا بنانے کی کوشش کریں گی. دیکھو گاؤں دیہاتوں میں بچے پل پڑو کے خود ہی بنے. یہ دیکھو ہمارا یہ کھڑا ہوا ہے ماشاء اللہ, ایک اور ہے ہمارا گارڈ, وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے تو ماشاء اللہ بچے پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں, اور بزنس کروڑوں پتی ہو گئے بزنس کر کر کے نا. ہمارے ہاں ایک بچہ اتنی مصیبت سے آیا, پھر صبح پراٹھا کھا لے, نہیں پراٹھا نہیں تو ڈبل روٹی کھا لے, نہیں تو برگر کھا لے, نہیں تو انڈا کھا لے, نہیں تو یہ کھا لے, نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا کمبخت. اتنی ٹینشن کے بعد اس نے دو رکعت منت مان کے ماں نے کھلایا نا کہ شاید یہ آج یہ کھا لے. بچے کا اصول یہ ہے کہ بولے کچھ بھی نہیں. دیکھو میں نے مرغیاں پالی ہیں, بہت کچھ سیکھا ان سے. مرغی کے سامنے نا آپ بڑی تمیز سے دانہ لا کے رکھو, نہیں کھائے گی, ہٹاؤ گے بھاگے گی اس کے پیچھے, صحیح ہے نا. چوزوں کے سامنے آپ تمیز سے لا کے رکھو ڈبے میں, نہ آپ لے کے بھاگنا شروع کر دو, آپ کے پیچھے سارے چوزے بھاگیں گے. بچے کی بھی یہی نفسیات ہے بھائی, نہیں ٹینشن مسلط کرو. بچہ کی جو کھانا ہے نا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے, بھوک لگے گی اس کا باپ بھی کھائے گا, صحیح ہے نا. چھوڑ دو, نہیں کھایا کوئی نہیں مرے گا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, تو میری ایک بچی کے ٹونسلز ہو گئے تھے نا, وہ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا, کم کھا رہی بہت. مجھے یہ تھا کہ بیچاری کا چھوٹی نہ رہ جائے نا. تو ڈاکٹر نے کہا بچے جتنا قد نکالنا ہے وہ نکالیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 کے بجائے 1 روٹی کھا کے چھوٹے رہ جائے. یہ قد, یہ سب, یہ جینز میں یہ چیزیں شامل ہیں. جتنی ہائٹ ہونی ہے ہو کے رہے گی. کوئی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو دبلا, انہوں نے کہا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, کوئی علاج کی بھی ضرورت. بخار نہیں ہو رہا, کوئی پین نہیں ہے, میں نے کہا نہیں, کوئی نہ کوئی پین ہے نہ کوئی فیور ہے, انہوں نے کہا چھوڑ دو. اچھے ڈاکٹر نے اچھا مشورہ دیا, کہ نہ آپریشن کرانے کی ضرورت ہے, چھوڑ دو یہ سب چیزیں. ساری چیزیں سیٹ نہیں ہوتی انسان میں, تو خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری میرے اپنے اوپر تجربے ہیں بہت سارے, کہ میرا پیٹ خراب رہتا تھا, پتہ نہیں خود ہی ٹھیک ہو گیا, کب ٹھیک ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو مسلط کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو بچہ جو ہے اس کو بہت زیادہ مسلط نہ کریں, اسپیڈ بڑھائیں تھوڑی, خدا کا واسطہ اپنے خاندان کو بڑھائیں, وہ خود ایک دوسرے کو سنبھالیں گے, ٹھیک ہے نا. بڑا والا باقی چھوٹوں کو سنبھالے گا. ہمیں تو ہمارے ابا نے تھوڑی, ہمیں تو بڑے بھائیوں نے سنبھالا ہے. ہمارے ابا تو پرانے زمانے کے تھے, ان کو ٹوپیاں کرانا بہت آسان تھا, کیونکہ وہ پرانے لوگ تھے, وہ نئے زمانے کے نوجوانوں کی چالاکیاں نہیں سمجھتے تھے. ہمارے بڑے بھائی اسی زمانے کے تھے, انہوں نے وہ اسکول بھی ٹائم گزارا. ہمیں کنٹرول کس نے کیا؟ بڑے بھائیوں نے کنٹرول کیا. مدنی مسجد کا کہہ کے مدنی مسجد ہی جا رہا ہے, کہ فلم دیکھنے تو نہیں جا رہا کہیں ہے. ابا کو تھوڑی, اب کیونکہ بڑے بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کتنی دفعہ مدنی مسجد کیا کرنے گئے ہیں, معذرت کے ساتھ, یعنی ایسا نہ ہو سن رہے ہوں. تو آپ کے بھائی بہنوں کو پتہ ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ماں باپ تو بہت سی چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. تو جتنے بچے ہوں گے ایک دوسرے کی تربیت مل جل کے کریں گے, سمجھتے ہو. تو لبرل انٹیوں سے شادیاں کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ نہ تمہیں خاندان ملے گا ڈھنگ کا, کوئی اولاد ملے گی جو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کرے.
عام طور پہ پیسوں کی لالچ زیادہ ہوتی ہے, جائیدادوں پہ نظر ہوتی ہے, وفا گئی تیل لینے. وفا سے ڈراموں فلموں میں نظر آتی ہے, باقی وفا نہیں ہوتی, لالچ ہوتی ہے. شوہر سے اتنا پیسہ مل جائے, اتنا مل جائے, اتنا مل جائے, اتنا مل جائے. جو گھریلو عورت ہے وہ وفا کرے گی آپ کے ساتھ, کہے گی نہیں بھائی مجھے میاں چاہیے, پیسے بعد میں, ٹھیک ہے نا, تو وفا کرے گی. ہم نے تو ایسے لوگوں میں دیکھا ہے, ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی, پٹھان تھا, رکشا چلاتا تھا, اس کی بیوی کتنی وفادار. دیکھو غریب آدمی ہے, اس نے اپنی بیوی کو عیاشی نہیں کرائی جو مالدار لوگ کراتے ہیں. لیکن جب اس کی بیوی کو پتہ چلا نا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, بیچاری رو رہی تھی. ہم وہیں ہمارے دوست اسپتال میں بتا رہے ہیں, اپنے شوہر کے جوتے لے کے سر پہ رکھ دیے اس نے. اتنی محبت اس کو اپنے شوہر سے کہ یہ کیا ہو گیا, میرا شوہر چلا گیا دنیا, جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ کے رو رہی ہے. تو وفادار عورتوں سے شادی کرو میرے بھائی, جو گھریلو عورتیں گھر کی چار دیواری سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائیں. سمجھتے ہو یہ چسکے 2-4 دن کے, ناچتی ہوئی گاتی ہوئی چسکے کے لیے بہت اچھی لگتی ہیں, 2-4 دن کی کہانی ہے. اس کے بعد جو سر پہ چترول لگے گی تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تو گھر عورت سب سے اچھی وہ ہے جو گھر کی 4 دیواری سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائے. سب سے, مجھ سے اگر پوچھو گے تو میں کہوں گا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے گھر کی 4 دیواری سے نکلے اور کہاں جائے, گھر کی. پھر اگر ایجوکیشن بھی ہے تو اچھی بات ہے, ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو بھی کوئی نہیں. ایجوکیشن کو دوسرے نمبر پہ رکھو, گھر کی 4 دیواری کو بولتے کیوں نہیں. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے, گھر کی 4 دیواری میں رہنا آتا ہے یا نہیں آتا. جس کو گھر کی 4 دیواری میں رہنا نہیں آتا, دیکھو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, میرے حالات, مالی حالات بھی بہت اچھے ہیں, ہمیشہ سے ایسے تھوڑی ہیں میرے حالات. میرے تو, میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اس میں ناشکری میں نہیں بتا رہا, میرے حالات تو ایسے بھی ہیں کہ میرے پاس بعض دفعہ 1 روپیہ جیب میں نہیں تھا. 1 روپیہ جسے کہتے ہیں, یہ حالات بھی میرے اوپر آئے ہیں. کاروبار تو میرا ایک دفعہ چلا تھا نا, وہ سارا سبزی والا لے کے بھاگ گیا, اس میں تو 0 پہ آ گیا. پھر اللہ نے دوبارہ ہاتھ پکڑا, دوبارہ میرا کام چلا. کاروبار کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ میں یہاں اپنی کمپنیوں کی پبلسٹی کے لیے بہت لوگ مجھے کہتے ہیں بتائیں, تو میں نہیں بتاؤں گا, نہیں ممبر میں نہیں بتاؤں گا, چھپڑ میں بتا دوں, ایک الگ بات ہے. تو میرا ایک حالت یہ بھی میرے اوپر آئی ہے, یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بیوی کو گھر میں رکھو بس, اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو. ایسے حالات بھی آئے کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, اور بیگم ماشاءاللہ کتنی تھیں اس وقت, 2 تھیں. لیکن میں نے نہ کسی کے سامنے بیان کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ گھر میں بتایا کہ میرے پاس پیسے ختم, نہ نہ نہ, وہ تو ماریں گی پکڑ کے, بھائی نہیں تھے تو 2 کیسے کر لی تو نے. تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ یار آپ کیا کرو گے, اگر پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا یار پیسے, آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی سے مانگنے کی نوبت پیش آئی ہو, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, تو ہو ہی جائے گا. ٹینشن بھی نہیں تھی, کیونکہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہو اور اللہ نے انتظام نہ کیا ہو. اللہ کی قدرت, ایک وہمی آ گیا. یہیں عصر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا پلر سے ٹیک لگا کے, ایک وہمی آیا, کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں ڈر ہے, اس نے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا اس سے طلاق نہیں ہوتی. کہہ رہا میرا وہم دور کرنے کے لیے نکاح پڑھا دیں آپ. ابے میں نے کہا تیری طلاق ہوئی نہیں ہے تو میں نکاح کیوں پڑھا دوں. کہہ رہے نہیں پڑھا دیں, میرا شک دور ہو جائے گا. میں نے کہا چل اپنی بیوی سے بات کرا, میں نے اس سے اجازت لی, گواہوں کو بلایا, اس کا نکاح پڑھا دیا. اس نے اچھی فیس نکال کے مجھے, نکاح کی نا اچھی فیس نکال کے دے دی مجھے, یہ لے. میں نے کہا کس چیز کی فیس دے رہے ہو بھائی, نہ میں نے کوئی رجسٹریشن کی ہے نکاح کی, بھائی ایک لفظ بول دیا, نہیں آپ نے میرا نکاح پڑھایا, اصرار کیا, میں نہیں لے رہا تھا, اس نے دیا. میں نے اس بندے کو بلایا جو اعتراض کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھ رہا ہے میں نے کہا دیکھو یار, سچی مچی کا بھی نکاح ہوتا, اس کی فیس ملتی, کوئی بات تھی, سچی مچی کا. ان حالات میں بھی میں نے اپنے کسی گھر میں کسی گھر والوں کو ملازمت کی اجازت, بولو نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی بیوی جاب کرتی ہے غلط کرتی ہے, بعض دفعہ گھریلو حالات ساتھ نہیں دیتے تو مجبوراً میاں بیوی کو مل کے کمانا پڑتا ہے, وہ جائز ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے لیے یہی فیصلہ کیا ہوا تھا, ہم جتنے بھی مجبور ہو جائیں گے ہم گھر میں گھر والوں سے, اور ٹیچنگ کی بھی نہیں کرنے دی ہم نے کہا نہیں. میں نے کہا یار جب تک جس اللہ نے کھلایا ہے اسی طرح کھلائے گا. میں سوکھی کھاؤں گا, روکھی کھاؤں گا, خالی قہوے پہ بھی سیٹ ہو گیا نا, میں نے یہ کام نہیں کرنا.
انسان اپنے پرسنل معاملات بتاتا نہیں ہے, مجبوری میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی, گھر والوں گھر کی چار دیواری میں, گھر والی گھر کی چار دیواری میں اچھی لگتی ہے. اگر وہ بھی صبح آفس جا رہی ہے, آپ بھی آفس جا رہے ہو, تو یار یہ گھر تو نہیں ہے, تو ہوٹل ہو گیا نا. شام کو وہ بھی آ رہی ہے, آپ بھی آ رہے ہو, ملاقات, وہ بھی تھکی ہوئی ہے, آپ بھی تھکے ہوئے, آپس میں ملاقات ہو رہی ہے, اور بھی کیا آپ کا دن کیسا گزرا, ٹھیک ہے نا, باس سے کیا کیا بات ہوئی آپ کی, اور آپ کا وہ کلیگ وسیم کیسا لگ رہا تھا آج آپ کو, ٹھیک ہے نا. وسیم آپ کے ساتھ والی کال سینٹر میں آپ کے ساتھ والی چیئر پہ وسیم ہی ہے یا سلیم ہو گیا, چینج ہو گیا, اچھا وسیم ہی ہے, بہت خوشی ہوئی مل کے. میں کسی کو بھائی مذاق نہیں اڑا رہا, بڑی اچھی اچھی لڑکیاں مجبوری میں جاب کرتی ہیں, پاک دامن ہوتی ہیں, برا نہ سمجھو کسی کو. ہمارا موقف یہ ہے, بیوی گھر کی بولو چار دیواری میں, بس کمانے کے لیے نہیں. کوئی اور ہو, کہیں پڑھنے جانا ہے یا کہیں بیان سننے جانا ہے, یہ وہ ایک الگ مسائل ہیں, لیکن کمانے کے لیے یار بھوکا مر جائے آدمی. جو بیگم کو بولو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہی موقف اختیار کرو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہمارے نبی میں غربت تھی, 9 بیویاں تھیں. جب گھر میں فاقے پڑنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے کہا بھائی گزارا نہیں ہو رہا, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم بھی جاؤ گھر سے باہر جا کے, ٹھیک ہے نا, کچھ ملازمت, نہ نہ, آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہی سرمایہ ہے, اگر اسی میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, گزارا نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, جاؤ پھر کہیں اور اپنی مرضی کی شادی کرو. تو آپ کے حالات کیسے بھی ہوں, آپ بیگم کو بولیں بیگم اسی میں گزارا ہوگا. بیوی گھر کی چار دیواری میں, بے شک پاپے چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہوں, لیکن گھر میں ہوں وہ زیادہ عزت کی ہے. بیگم بھی باہر, آپ بھی باہر, پیسہ آنا شروع ہو گیا, جو آپس کا تعلق ہے نا اس میں دراڑیں پڑنا بولو شروع ہو جائے. سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے. جو چیز بعض جگہ ہوتی ہے احتیاطاً سب کو منع کیا جاتا ہے. ایک جگہ چرس بٹ رہی ہے, سارے تھوڑی لیتے ہیں, کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے, لیکن چرسی کو روکا جائے گا کہ تو یہاں یہ کام مت کر. تو عزت دار آدمی یہی کہتا ہے یار میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, میں کھلانے والا بنوں, عورت کے مال کو کھانے والا نہ بنوں. عزت دار آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے پلاننگ کرو کہاں کرنی ہے, ورنہ آج کل کی لبرل انٹیاں تمہارا بیڑا غرق کر دیں گی کورٹ میں جا کے, اور عدالت ان کا ساتھ دے گی, اور نتیجے میں ایک دن آپ بھی رات کا کو انتقال ہو چکا ہوگا آپ کا, صبح آپ دریافت ہوں گے کہ مرحوم دنیا سے ہمیشہ کے لیے تشریف لے گئے. خط ایک ویڈیو میں عامر لیاقت نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی توہین کی ہے, اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ بعد میں عامر لیاقت نے اس سے 100 دفعہ معافی مانگی ہے اس عمل سے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کی یقیناً توہین کی ہے جو بہت برا عمل ہے, لیکن ایک آدمی نے جب ببانگ دہل اعلان کر دیا, علماء کے قدموں میں گر کے معافی مانگی, بار بار کہا میں معافی مانگتا ہوں, تو پھر اس کو معاف بولو نا کر دینا چاہیے. ہمارے نبی نے نہیں کہ لوگوں کو معاف کیا. جس شخص نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا, نبی کے سگے چچا کو, اس نے معافی مانگی, نبی نے کیا کیا؟ تو قتل تو گستاخی سے بھی بڑھ کر ہے. تو جب معافی مانگ لی اور اس معافی پہ قائم بھی رہا, یا تو ہوتا نا معافی مانگی ہوتی پھر وہی حرکتیں, تو جب معافی مانگ لی اور معافی پہ قائم بھی رہا تو اس قصے کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھو جب ایک آدمی غلطی کر کے بار بار معافی مانگ رہے, آپ اس کو معاف نہیں کرتے نا, تو پتہ ہے آپ اس کو گناہ پہ جری کر رہے ہو. اس کا نتیجہ نکلتا ہے جنہوں نے یہ غلطی کی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اب معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ لوگ معافی قبول نہیں کرتے. پھر وہ اس گناہ پہ کیا ہوں گے؟ وہ اسی پہ قائم رہیں گے, بولیں گے اب تو ہم یہ کریں گے. اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب میں نے سود کی رقم ندامت ہو رہی ہے, اس کا کفارہ بھائی وہ اتنی رقم صدقہ کر دیں احتیاطاً. سید وقار میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دفتر میں یہ کیا لکھا بھائی, وطر میں دعائے قنوت کے ساتھ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. جمعہ والے دن سورہ کہف پوری پڑھنی چاہیے, چند آیتیں بہتر ہے پوری پڑھیں. زیادہ شادیوں پر آپ کے علاوہ اور علماء بات نہیں کرتے, اس کی بہت ضرورت ہے. ضرورت تو ہے لیکن اور علماء کیسے بات کریں گے؟ وہ ایک ایک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر بات کریں گے لوگ بولیں گے آپ کیوں نہیں کر رہے. اگر وہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر ہوگا کیا. آسان نہیں ہے بھائی, بہت بڑی ٹینشن ہے یہ, اتنی بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. جب کرنے لگتا ہے نا آدمی, آپ خود کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا آپ, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا علماء کیوں نہیں کرتے. تو ویسے علماء بہت سے کرتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. میت اگر بھائی بہن یا باپ ماں بیوی بیٹی یہ بھی نہ ہوتی, اتنا لمبا سوال ہے.
بہت لمبے سوالات ہیں، میرا خیال ہے ٹائم بہت ہو گیا، یہ اگلے ہفتے دے دیں، 2 سوال بہت لمبے ہیں، اگلے ہفتے دے دیے. اور آپ میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو مختصر پوچھیں، پھر چھٹی. وہ بھائی کچھ کہہ رہے تھے، ایک منٹ. ہاں، دکان 10,000 کرائے پر لے کر آگے 15,000 پہ چڑھا دی، یہ جائز نہیں ہے. یہ اس صورت میں جائز ہے کہ دکان آپ نے 10 پہ لی، اس میں کوئی چینجنگ کر دیں، کوئی اندر جو ہے نا اس کا انٹیریئر تھوڑا سا چینج کر کے دے دیں، پھر جائز ہے. ایز اٹ از دکان لے کے ایز اٹ از 10,000 میں لے کے 15 میں دے دینا، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح مکان کرائے پہ آپ نے 10,000 کا لیا، کوئی چینجنگ کیے بغیر ایز اٹ از 15 کا دے دیا، تو 5,000 سود کے حکم میں ہوں گے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ جلدی جلدی جلدی، اسپیڈ اسپیڈ. یوتھ کو پیغام دین کے حساب سے. جی 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 بالکل. یہ جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میرا خیال انہوں نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، جو بھائی اپنے گریبان میں ابھی جھانک کے دیکھنے کا ٹائم ہے نا، ہم نے بھی مرنا ہے. ہمارے کو استاد بیٹھ جائیں، ہمارے کو استاد بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جس آدمی کو یہ خطرہ ہونا کہ مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا، اس کو وہ کہتے تھے وہ یہ سوچ کیسے سکتا ہے کہ فلاں صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے لیے تو یہ سوچنا بڑا مشکل کام ہے. وہ تو کہے گا یار یا تو ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے نیٹ کلین پاکیزہ بہت نیک ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہم نے تو سیدھا کہاں جانا ہے، جنت میں. ہمیں اپنا نہیں پتہ بھائی ہمارا حساب کیا بنے گا. تو اس لیے دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرنا یہ بہت ڈینجرس، بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.